بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ صحت کے کچھ راز۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، اور اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ بالوں کو گھنا کرنے کا زبردست ٹوٹکا۔ پیاز 2 عدد چھوٹے سائز کے، سرکہ 1 لیٹر۔ پیاز کو چھیل کر ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ کسی برتن میں سرکہ ڈال کر اس میں پیاز کے ٹکڑوں کو شامل کر دیں اور اسے 1 ہفتے تک سائے میں رکھیں۔ 1 ہفتے بعد پیاز کے ٹکڑوں کو نکال لیں اور سرکہ محفوظ کر لیں۔ اس سرکے کو 10 دن روزانہ رات کو سونے سے پہلے سر کی جلد پر لگا کر مساج کریں اور سو جائیں، اور صبح اٹھ کر سر کو دھو لیں۔ اس کے بعد اس عمل کو ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ آپ کے بال گھنے اور مضبوط ہونے لگ جائیں گے۔ بالوں کو گھنا کرنے کے لیے یہ انتہائی آزمودہ اور لاجواب ٹوٹکا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ خشک خارش ختم۔ پانی میں تھوڑی سی گلیسرین ملا لی جائے یا غسل سے پہلے زیتون کا تیل جسم پر لگایا جائے۔ اس سے جلد کی پرتیں نہیں اترتی اور خشک خارش بھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ خارش سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ 200 گرام سرسوں کے تیل میں 50 گرام لہسن کو جلا کر مالش کرنے سے خارش رفع ہوتی ہے، اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا۔ جاوتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند دن استعمال کریں، پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا۔ روزانہ آدھا لیموں اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ہاتھ پاؤں کے تلووں کی جلن گارنٹی سے ختم۔ ہاتھ یا پاؤں کے تلووں میں جلن ہوتی ہو تو مکھن اور مصری ملا کر 2 چمچ روزانہ صبح کے وقت چاٹ لیا جائے تو جلن ختم ہو جائے گی۔ آج کل مچھر بہت زیادہ ہو رہے ہیں،
اگر ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سوئیں تو رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ کیلے کو فریج میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، یہ دوسرے پھلوں کے ساتھ لگ کر ان کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے کو پانی میں بھگو دیں، پھر اس پانی شیشے صاف کریں، شیشوں پر نئی سی چمک آ جائے گی۔ کچن میں چاک کے ٹکڑے رکھنے سے چیونٹیاں اور کیڑے کچن میں نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لیموں کو نیم گرم پانی میں کچھ دیر رکھنے کے بعد اگر نچوڑا جائے تو اس سے جوس زیادہ نکلتا ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ ساری رات بالوں میں تیل نہ لگا رہنے دیں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگانا ضروری ہے۔ نہانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے تیل لگائیں۔ بالوں میں ہلکی ہلکی مالش لازمی کریں، اس سے بلڈ سرکولیشن ہوگی اور بال صحت مند رہیں گے۔ بالوں کو کس کر نہ باندھیں، اس سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے، بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بالوں کو ڈھیلا کر کے سوئیں یا پھر بالوں کو کھلا چھوڑ دیں۔ دوسروں کے استعمال شدہ ہیئر برش استعمال کرنے سے گریز کریں۔ شیمپو کا براہ راست استعمال بالوں پر نہ کریں بلکہ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے بالوں میں لگائیں۔ لیموں کے پانی کا ماتھے پر مساج کرنے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا صابن لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ فریج میں ایک کوئلے کا ٹکڑا رکھ دینے سے سبزیوں، پھلوں کی خوشبو فریج سے نہیں آتی۔ دودھ میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں نہیں پڑتی۔ شہد میں نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈالنے سے پائے کی مخصوص خوشبو ختم ہو جائے گی۔ چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی درست رہتی ہے۔ جس جگہ چیونٹیاں زیادہ ہوں اس جگہ 2-3 لونگ گرا دیں، چیونٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ ناریل طاقت کا خزانہ۔ ناریل کھانے سے سستی اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ سیب کھائیں اور 1 لہسن کھائیں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینا دل کے وال کو مضبوط رکھتا ہے۔ مزیدار پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاول استعمال کرنے چاہیے۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے استعمال کے لیے مت رکھیں، اس کے استعمال سے بے تحاشا بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ پیاز میں شہد ملا کر چاٹنے سے ہچکی سے نجات مل جاتی ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب رہنے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو ان کو گنے کا رس پینا چاہیے۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں حافظہ تیز ہو جائے گا۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا کلینزنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ اگر آپ اپنے سر کے اندر سے جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ زیادہ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو آپ نے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 8 سے 10 بادام کھا لینے ہیں، اس سے آپ کو ٹانگوں کی تمام تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: مچھلی کھانا، سبز چائے پینا، انار کا جوس پینا اور زیتون کا تیل استعمال کرنے سے بڑھاپا رک جاتا ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 کھجوریں، 3 بادام، ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچاتا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کریں۔ کشمش ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہے، خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ ادرک ہاضمے کے لیے بہت فائدہ دیتی ہے۔ چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پھیپھڑوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ مرغی کے انڈے کو
گرم دودھ میں کچا ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ہڈیوں سے درد نہ جا رہا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھانے سے فوری آرام مل جائے گا۔ مولی کھانے سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خون کی صفائی کے لیے ادرک کا استعمال کر لیا کریں۔ پودینہ کھانے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگیں تو ایک چٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ چقندر کھانے سے خون بڑھتا ہے۔ دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچاتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے بدن پر باریک دانے نکل آتے ہیں۔ منہ کی بدبو غائب کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبایا کریں۔ سونف چبا کر کھائیں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگانے سے بہت فرق پڑے گا۔ ہمیشہ بدن ایکٹیو اور توانا رکھنا ہے تو کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کرو۔ تیل میں انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال بہت جلد لمبے ہو جائیں گے۔ آملے کا مربع عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی کا مساج کرو، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرنے سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگا لو، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا موٹاپا کم ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغ کے سیلز کو ختم کر کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک الائچی کو اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا۔ پرندوں سے سب سے زیادہ عقل والا پرندہ کبوتر ہے۔ کھجور کی گٹلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لو، چہرے کی رنگت صاف ہوگی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے پیر نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھوئیں۔ آپ کے بال صحت مند و توانا نظر آئیں گے اور جلدی سفید ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ چنے کی بھیگی ہوئی دال کے اندر شہد ملاؤ، روزانہ صبح کھا لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دہی بھی موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے مفید ہے۔ دوا کھانے کے بعد چہل قدمی شروع کر دو، جلدی آرام آ جائے گا۔ جو چراغ کو پھونک سے بجھاتا ہے اس کو دمہ ہو سکتا ہے۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو خارش اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے وہ گوشت کو دودھ میں پکا کر کھائے، اس سے بہت طاقت ملتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ جن کی نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھا کریں، نظر کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ سونے کے وقت ایک معمول بنا لیں اور روزانہ سیر کے لیے جائیں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کا پڑ جانا جلد عمر کے ڈھلنے کی علامت ہے۔ سر پر دانوں کا نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں بطخ موجود ہو اس گھر کے اندر لڑائی بہت کم ہوتی ہے۔
کالے کپڑے پہننے سے انسان کے جسم کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ٹائٹ کپڑے پہننے والے بندے کو قبض کی شکایت رہتی ہے۔ روٹی کھانے سے قبل لیموں کا ایک قطرہ چکھ لو، بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت دیکھا گیا خواب سچا ہوتا ہے۔ نمکین پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا جوس پینے والے کو معدے کا درد نہیں ہوتا۔ کالی مرچ کے روزانہ کچھ دانے چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے تو جان لو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گر جائیں ان کی بینائی جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں پر موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبا لینے سے حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کو اندرونی چھلکوں سمیت کھا لینے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ خطرے سے بھاگو مت بلکہ اس کا سامنا کرو، اس سے آدھا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اگر سامنا نہیں کرتے تو اور خطرہ بڑھے گا۔ آلو بخارا کھا لینے سے آنکھوں کے نیچے حلقے نہیں پڑیں گے۔ میتھی دانے کا روزانہ استعمال کرنے سے سینے کی بلغم اور تکلیف دور ہوتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے والے لوگوں کا جسم صحت مند اور چست رہتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔